اس کی طرف سے اس کے دل میں کراہت سی پیدا ہوتی ہے. لیکن ایک مرتبہ ایک شخص نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے اس کی برائی شروع کر دی اور اس برائی کے اندر اس نے اس کی غیبت کی. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً اسے ٹوکا اور فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ حضرت حجاج بن یوسف اگر ظالم ہے تو اس کی غیبت تم پر حلال ہو گئی یا اس پر بہتان باندھنا تم پر حلال ہو گیا. یاد رکھو کہ قیامت کے دن جب اللہ سبحانہ وتعالی حجاج بن یوسف سے اس کے ظلم، قتل اور خون کا بدلہ لیں گے تو تم جو اس کی غیبت کر رہے ہو یا اس پر بہتان باندھ رہے ہو تو تم سے بھی اس کا بدلہ لیا جائے گا. یہ نہ ہو کہ جو بدنام ہے تو اس کے بدنامی کے نتیجے میں ہم اس پہ جو چاہیں الزام عائد کرتے جائیں. لہٰذا دشمنی اور عداوت میں بھی انصاف قائم رکھو. کیا ہی بہترین یہ اسلام ہے کہ عداوت ہو، دشمنی ہو تو اس میں بھی انصاف قائم ہونا چاہیے، ظلم نہیں ہونا چاہیے، ناانصافی نہیں ہونی چاہیے. اور جب ایک طرف نفرت ہے تو ایک طرف محبت بھی ہے. جب زائد نفرت ہوتی ہے تو کسی سے زیادہ محبت بھی ہوتی ہے، اور محبت سب سے زیادہ انسان کو کس سے ہوتی ہے؟ اپنی نفس سے. یعنی کہ زائد محبت ہونے کی وجہ سے چاہے وہ نفس ہی کیوں نہ ہو اپنا، اس کی وجہ بن جاتی ہے کہ ہم ناانصافیاں اور ظلم کرنے لگتے ہیں. اور نفس کے مقابلے میں انصاف کرنا سب سے زیادہ ٹف ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو نفس کے مقابلے میں انصاف کرنا بہت زیادہ ٹف ہو جاتا ہے. اس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری اصلاح کی اور فرمایا سورہ نساء سورہ 4 آیت نمبر 135 میں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ او علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی. اے ایمان والو، انصاف کی حمایت میں کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کو گواہ بناؤ، اگرچہ کہ وہ اس میں تمہارے نفس کا نقصان ہی کیوں نہ ہو، والدین کا ہی کیوں نہ ہو، قرابت دار کا ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ دولت مند ہے یا فقیر ہے، محتاج ہے، تو اللہ تم سے زیادہ اس کا خیر خواہ ہے. یعنی عدل و انصاف میں، اس کے فیصلے میں ہماری نفس بیچ میں نہیں آنی چاہیے. نہ ہماری نفس بیچ میں آئے، نہ والدین کی محبت، نہ عزیزوں کی محبت، قرابت داروں کی محبت، نہ ہی دولت مند کی طرفداری کا اور اس غریبوں پر رحم کرنے کا خیال ہمارے دل میں آئے کہ ہم ناانصافی کریں، اور نہ ہی کسی بات کو موڑ توڑ کر پیش کریں، اور نہ ہی کسی پوری بات کو سلب کر جائے یعنی چھپا جائے. یہ سارے طریقے انصاف کے خلاف ہے. اگر ہمارے نفس کے خلاف کوئی بات ہے تو بھی انصاف ہونا چاہیے، اگر والدین کے خلاف کوئی بات ہے تو بھی انصاف ہونا چاہیے، اگر رشتہ دار و عزیز کے خلاف کوئی بات ہے تو بھی انصاف ہونا چاہیے، اور اگر دولت مند یا غریب ہو تو اس کا بھی اثر انصاف پر نہیں پڑنا چاہیے. اور ہم انسانوں کی عقل کا کیا نقص ہے کہ ہم کسی کی مدد کرتے ہیں، یعنی وہ ناحق پہ ہے پھر بھی ہم اس کے فیور میں ہم گواہی دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم نے اس کی بھلائی کی، اسے ہم سے فائدہ پہنچا. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اللہ تم سے زیادہ خیر خواہ ہے ان کا، چاہے وہ دولت مند ہو یا غریب ہو یا محتاج ہو، اللہ سب سے زیادہ خیر خواہ ہے. تم نہیں جانتے کہ یہ چیز آگے چل کر اس کو نفع دے گی یا نقصان، کوئی نہیں جانتا. تو اس لیے زائد محبت سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اور حدود میں رہنے کی تاکید کی ہے. اور اگر محبت ہو تو اللہ کے لیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 152 میں، وَإِذَا قُولُوا فَعْدِلُوا لَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور اگر کوئی بات کہو گو رشتہ دار کیوں نہ ہو، انصاف کرو. بھلے ہی کتنی محبت ہمیں کسی سے ہو یا کتنا ہی عزیز ہو، ہمیں انصاف پر قائم رہنا ہے. اور جب محبت کی بات ہو رہی ہے تو سب سے زیادہ ایک بے جان چیز جس سے ہمیں سب سے شدید محبت ہوتی ہے، اسے ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ بے جان چیز جس سے ہمیں بہت محبت ہو وہ کیا ہے؟ ہمارا مال. جی ہاں، یہ مال ہی ہے کہ ہم
پھر اس عزیز رشتوں کو بھی جو ہم بہت ہی عزیز ہے ہمیں، ان کا بھی ہمیں پاس و لحاظ نہیں رہتا، پھر ہم اسے بھی بھول جاتے ہیں. یعنی مال کی محبت نے انسانوں کے دل میں اتنا زیادہ اثر کر رکھا ہے، اتنا زیادہ اپنی جگہ کو جما لیا ہے کہ وہ عزیز، وہ رشتہ دار، پھر اس کا بھی لحاظ ہمیں نہیں رہتا اس محبت کے آگے. ہم بس اپنی شہرت اور اپنے رتبے کے لیے ناانصافیاں کرتے ہیں. آج کیا ہے؟ بھائی بھائی کا دشمن ہے، تمام رشتوں میں کڑواہٹیں ہیں، ہر انسان پریشان ہے کہ کس طرح سے اپنے بینک بیلنس کو بڑھا لے، اور اس وجہ سے وہ ناانصافیاں کر رہا ہے. اسے ذرا بھی خیال نہیں ہوتا کہ کہاں اس نے ظلم کر دیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی وارن کیا تھا، ہمیں پہلے ہی وارن کیا تھا کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، سورہ تغابن سورہ نمبر 64 آیت نمبر 15، کہ تمہارے اموال، تمہاری اولادیں تمہارے لیے فتنہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم مال کی جو محبت ہے اسے دل میں جمع کرنا رکھیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت اگر ہمیں دی ہے تو اس کے جس پر بھی اس کا حق بنتا ہے اس کو ہم دیں. یعنی نہ فضول خرچی کریں، نہ اتنا زائد ظرف کریں، اور نہ ہی بخیلی کریں. اور دوسرے پہلو سے اگر سمجھیں تو یہ کہ ہم مال میں اتنے زیادہ غفلت نہ برتیں کہ بالکل فقیری پہ آ جائیں یا محتاجی پہ آ جائیں، کہ دوسرے کے محتاج ہو جائیں، اتنا بھی غفلت نہ برتیں. اور نہ ہی اتنا زیادہ محبت ہو جائے کہ پھر ہمیں کسی بات حلال و حرام، صحیح و غلط کا سلیقہ نہ ہو، ہم بھول جائیں کہ کیا حلال ہے، کیا حرام، کیا غلط ہے، کیا صحیح. تو اس طرح سے بہت سی ایسی تمام جگہیں ہیں جہاں پر ہم ناانصافیاں کرتے ہیں. اور کچھ جگہیں تو ایسی ہیں کہ ہم ناانصافیاں کر جاتے ہیں، ذرا بھی احساس نہیں ہوتا ہمیں. میں ان معاملات کی بات کر رہی ہوں یعنی جو ہمارے سامنے روزانہ پیش آتے ہیں، یعنی گھریلو معاملات. گھریلو معاملات میں عدل و انصاف کا قائم ہونا بے حد ضروری ہے، جیسا کہ فیملی ممبرز کے درمیان عدل، یتیموں کے حق میں عدل، خرید و فروخت میں عدل، اور صدقات میں عدل. بہت سی ایسی چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی جو روزانہ پیش آتی ہیں اور ہم ناانصافیاں کرتے ہیں، لیکن ہمیں ذرا بھی فرق نہیں ہوتا، ہم پر ذرا بھی فرق نہیں پڑتا اور احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کیا. تو وہاں پر یعنی کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی عدل کا قائم ہونا بہت ہی ضروری ہے. جیسے کہ معاشرتی زندگی میں سب سے زیادہ عدل کی ضرورت اس شخص کو ہوتی ہے جس نے ایک سے زائد نکاح کیا ہو. اور اس پہلو پر تو لوگ بہت زیادہ طنزیہ الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں کہ اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، طنزیہ الفاظ استعمال کرتے ہیں. لیکن اگر وہ غور کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 3 میں کہ پھر اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ تم کئی بیویوں کے درمیان انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی انصاف یعنی مساوات کو قائم کرنے کا حکم دیا کہ ایک سے زائد اگر نکاح کرنا ہے تو ان میں مساوات قائم کرو، برابری کرو. اگر تم یہ نہیں کر سکتے ہو تو ایک ہی کافی ہے، ایک ہی کافی ہے کہ اس کے ساتھ انصاف کے ساتھ رہو. اور اسی طرح اولاد کے درمیان بھی مساوات ہونی چاہیے، یعنی عدل و انصاف قائم ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ کوئی ہمارا ایک اولاد، کوئی بچہ بہت ہی زیادہ ذہین ہے تو ہمیں انٹرنیشنل لیول کے اسکول میں پڑھا رہے ہیں، فورن کنٹریز میں بھیج رہے ہیں، لندن امریکہ بھیج رہے ہیں، اور اسی دوسرے بچے کو کسی محلہ لیول کے اسکول میں ڈال دیا. اور اسی طرح کہ کسی بچے کے ساتھ یعنی کسی اولاد کے ساتھ ہمیں زیادہ لگاؤ ہے تو ہم اس کو وراثت میں بڑھا چڑھا کر اس کو دے رہے ہیں، اور اسی طرح اس دوسری اولاد کو اس سے محروم کر رہے ہیں، اس کی حق تلفی کر رہے ہیں. انصاف قائم کرنا چاہیے. اور اولادوں کے درمیان ایک اور ناانصافی ہوتی ہے لڑکے اور لڑکیوں کے بیچ میں فرق کر کے. ارے اسلام یہ دین تو ایسا ہے جس نے یتیموں کو بھی عدل و انصاف سے محروم نہیں رکھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نساء سورہ 4 آیت 127 میں اب تقوموا للیتامى بالقسط، اور ہر حال میں یتیموں کے حق میں انصاف کو ملحوظ کرو، یعنی یتیموں کے حق میں بھی انصاف کرو، اور یتیموں کے حق ادا کرنے اور ان کی کفالت کرنے میں
صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی بہترین نمونہ ہمارے لیے پیش کیا ہے، مثال پیش کی ہے ہمارے لیے۔ اس زمانے میں یتیموں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھا جاتا تھا۔ اسی طرح سے ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کس معاملے میں یتیم بچے کی پٹائی کر سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اس معاملے میں جب تم اپنے بچے کی پٹائی کر سکتے ہو۔ سبحان اللہ، یعنی یہ ہے انصاف، کہ ہم ہر حال میں انصاف کریں اور مساوات قائم کریں۔ اور اسی طرح ہمیں لیکن ہمارا حال کیا ہے یہ بھی سن لیں کہ آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم شاید یہ اس بات کا خیال ہی نہیں رکھتے کہ اس دنیا میں یتیم ہے بھی یا نہیں۔ ہم اپنے آپ کو چیک کرتے ہوئے چلیں کہ ہم یہ خیال ہی نہیں کرتے کہ اس دنیا میں یتیم ہے بھی کہ نہیں، اور ہم اس سے بالکل بے خبر رہتے ہیں۔ جبکہ اگر ہم نظر ثانی کریں تو رشتہ دار کیا ہمارے آس پڑوس میں نہ جانے کتنے یتیم ہمیں ملیں گے، لیکن ان کی کوئی خبر گیری نہیں کرتے ہم۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی نے کیا بھی خیال اور اس کے گھر میں یتیم ہے تو اتنی بدسلوکیاں ہو رہی ہیں، ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں۔ سن لیں کہ ان کا گھر کیسا ہے۔ حدیث ہے ابن ماجہ کی والیوم 3 کتاب الادب، حدیث نمبر 3679۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں ایک یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور سب سے بدترین گھر یعنی سب سے برا گھر مسلمانوں کے درمیان وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے۔ اب زیادہ تر لوگ تو مطمئن ہو گئے ہوں گے کہ ہمارے گھروں میں تو یتیم ہے ہی نہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم کس کو دیا؟ جب یتیم ہے وہ بچہ تو اللہ تعالیٰ نے حکم کس کو دیا؟ ہمیں حکم دیا کہ ہم یتیموں کا حق ادا کریں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی کفالت کریں، ان کی دیکھ ریکھ کریں، ان کے ساتھ انصاف کریں، اور جو یہ ایسا کر رہے ہیں تو ان کے لیے خوشخبری ہے، جنت الفردوس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی۔ صحیح بخاری کے حدیث ہے، صحیح بخاری والیوم 2 کتاب الادب، حدیث نمبر 888۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کا سرپرست اور نیز کسی دوسرے محتاج کا سرپرست جنت میں ایک ساتھ ہوں گے۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنی بیچ والی انگلی اور شہادت کی انگلی کی طرف اشارہ کیا اور دونوں میں تھوڑا سا فاصلہ رکھا، اس طرح۔ سبحان اللہ، یعنی یہ ایک تو نبوت کا درجہ جس میں کتنی زیادہ مشکلیں اور کتنی زیادہ آزمائشیں جھیلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کہاں ایک یتیم کا حق ادا کرنا ایمانداری کے ساتھ یعنی انصاف کے ساتھ کتنا ہی بڑا مرتبہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم یتیموں کا حق ادا کریں انصاف کے ساتھ۔ اور ایک وجہ اور ہے جس میں بہت ہی زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ ہم انصاف قائم کریں۔ یہ ایسا معاملہ ہے جتنا بھی غریب انسان کیوں نہ ہو یا امیر ہو، اسے یہ معاملہ پیش ہی آتا ہے۔ کون سا معاملہ؟ خرید و فروخت کا۔ یہ ایسا معاملہ ہے کہ اس کے بغیر کوئی بچا نہیں ہے۔ خرید و فروخت ہر انسان کے لیے ضرورت ہے، تو اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا سورہ رحمان سورہ نمبر 55 آیت نمبر 8 میں، اللہ تطغوا فی المیزان، ناپ تول میں تم کمی بیشی نہ کرو۔ یعنی ناپ تول میں کمی کرنے سے ہمیں کتنا زیادہ نقصان ہوتا ہے اس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ ہمیں دکھائی تو ظاہری طور پر نہیں دیتا کہ ہمیں کوئی نقصان پہنچ رہا ہے، لیکن واقعتاً بہت ہی بڑا نقصان ہوتا ہے۔ یعنی تھوڑی سی حقیر سی مقدار کم کرنے کی وجہ سے، تھوڑی سی مقدار کو کم کیا اور ناانصافی کر کے، اس سے کیا ہوا کہ ہمارے باطن میں اخلاقی برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہیں سے شروعات ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں یعنی ان چھوٹی چیزوں میں ناانصافی کر کے انسان بڑی بڑی ناانصافیوں پر آمادہ ہو جاتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ناپ تول میں بھی تم انصاف قائم کرو. اور جب ہم یہ تمام چیزیں کریں گے، زندگی کے ہر گوشے میں انصاف کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے گا. اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ قدردان ہے، قدر کرنے والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ حجرات سورہ 49 آیت نمبر 9 میں واقسطوا، عدل قائم کرو. پھر فرمایا ان اللہ یحب المقسطین، اللہ سبحانہ تعالیٰ عدل کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے تو کیا رہ جاتی ہے ہمیں کسی اور کی حاجت؟ ہرگز نہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے حکم کو، احکام کو اسی طرح سے کریں، انصاف کے ساتھ کریں، اس میں ذرا بھی کمی نہ کریں یا اس میں غلو نہ کریں کہ ہم اس سے بڑھا چڑھا کے بدعت کریں. انصاف کے ساتھ اس کے احکام کو پورا پورا عمل کریں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سبھی کو عدل و انصاف کرنے کی توفیق دے. حاضرین ذرا سوچیں کہ یہ جو دنیا ہے یہ لاکھوں کروڑوں کی آبادیوں سے مل کر بنی ہے، اور اس میں ہر ایک فرد، ہر شخص کا ایک اہم رول ہے. اور جب ہم عدل انفرادی کریں گے، یعنی اپنی ذاتی سطح پر عدل کریں گے، تو عدل اجتماعی کی ہمارے اندر قوت پیدا ہوگی اور ہم بآسانی عدل اجتماعی کر سکیں گے. اور جب ایسا ہوگا تو وہ دن دور نہیں کہ اسلامی عدل اس پوری دنیا میں قائم ہو جائے. تو پھر ابھی سے ہم انفرادی سطح پر یعنی عدل انفرادی کرنا شروع کر دیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں کہ اللہ تعالیٰ ابھی تک جو ہم نے غفلتوں میں ناانصافیاں، ظلم، ستم کیے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما اور ہمیں عدل کرنے کی توفیق عطا فرما. میں اپنی گفتگو کا اختتام سورہ قرآن مجید کی آیت کے ساتھ کرتی ہوں. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 44 وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فیصلے نہ کریں وہی کافر ہیں. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرہ بہن. ہم سبھی نے جانا عدل انفرادی کے بارے میں، یعنی ذاتی سطح پر عدل کرنا. اسلام کا مقصود ہی عدل و انصاف ہے. لہٰذا ہم اللہ سے دعا کریں اپنے لیے کہ ہم کو اللہ توفیق دے کہ ہم عدل انفرادی کر سکیں، اپنے ذاتی سطح پر عدل کر سکیں. اور جو سب سے اول درجے کا عدل ہے اللہ کے ساتھ عدل کرنا، اور سب سے ڈیفیکلٹ ہے نفس کے ساتھ عدل کرنا، اسے ہم بخوبی انجام دے سکیں. لہٰذا خوب ڈھیر ساری دعائیں کریں کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے ذاتی سطح پر عدل کریں. اور اب عدل اجتماعی کے لیے ہمارے بیچ موجود ہوں گی بہن اسما پروین. بہن اسما کی زندگی کا مقصد ہے اسلام کو پھیلانا. بہن IRO کی سینئر گروپ ممبر ہونے کے ساتھ ہی ساتھ تقوی اسلامک اسکول کے ٹیچر بھی ہیں. بہن سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ مائک پر آئیں اور اپنی گفتگو کی شروعات کریں. بہن اسما پروین. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امر ربی بالقسط. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عزیزی سامعات، میں آپ سبھی کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ بخوبی واقف ہو ہی چکے ہیں کہ آج کے اس جلسے کا عنوان ہے اسلام میں عدل و انصاف کی اہمیت، اور میری گفتگو کا موضوع ہے عدل اجتماعی. انفرادی عدل کے بارے میں تو آپ جان ہو چکے کہ کس طرح سے ہم انفرادی طور پر عدل کریں. اور جب ایک شخص انفرادی طور پر عدل کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کا باطن امن سے ہوتا ہے، اور جب ایک شخص کے اندر امن ہوتا ہے تو ظاہری طور پر بھی وہ امن و سکون سے ہوتا ہے. اور ایک شخص کا انفرادی طور پر عادل ہونا جتنا زیادہ ضروری ہے
اس سے کہیں زیادہ ضروری یہ ہے کہ ایک حاکم عدل و انصاف کو اپنے ہر معاملات میں جگہ دیتا ہو، کیونکہ حاکم اپنی پوری رعایا کا ذمہ دار بنایا جاتا ہے۔